السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا پارہ. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ برائی کرے، الا من ظلم، مگر یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو. یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بددعا کرے، یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے تاکہ اس کو روکا جائے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً علیما، ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو، کسی کا قصور معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور یہ ہر بات پر قادر ہے. شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو. لوگوں کو نہیں بتاؤ کہ فلاں فلاں تو ایسی ہے، فلاں میں تو یہ برائی ہیں، فلاں میں یہ برائیاں ہیں، مگر اس کی تنہائی میں اصلاح کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. اسی طرح کھلے عام اور علیل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے. یعنی برائی ہے ہی غلط، اور کوئی پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو سر عام کیا جائے تو یہ اور بھی گناہ ہے. لیکن صرف مظلوم کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو اس سے توقع کیا ہے کہ وہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، اس کی تلافی کی کوشش کرے. اور اس سے دوسرا فائدہ بھی کیا ہوگا کہ لوگ ایسے شخص سے بچ کر رہیں گے. جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے. آپ نے اسے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا کہ اس وجہ سے میں نہیں کر رہا، میں گھر میں نہیں رہ سکتا اس وجہ سے. تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت و ملامت کرتا. پڑوسی نے صورتحال دیکھی تو معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مظلوم ہے وہ تو کمزور ہے، اس سے نہیں ڈر رہے، لیکن اور لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. وہ ظلم کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں فلاں پہ ظلم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، نہیں، بلکہ لوگوں کا خوف ہوگا. تو اس لیے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کے یعنی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا، مگر صرف مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. یعنی بعض مقامات، بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، غلط غلط ہے، لیکن صحیح کوئی نہیں کروا سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے اور آپ اپنی زبان کے ذریعے اپنے حق کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنا حق حاصل کر رہے ہیں تو اس کے بدلے کسی اور پر کوئی ظلم نہ ہو.
اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی پہلے کیا کہا گیا؟ بدلہ لے سکتے ہو. اگر کوئی تمہارے پر ظلم کر رہا ہے تو تم بدلہ لے سکتے ہو، مگر معاف کر دینے کے لیے بارے میں بھی کیا گیا؟ او تعفو عن سوء، یہ کہ تم معاف کر دو برائی سے. یعنی تم کسی زیادتی کا جواب بھلائی سے دو، یا ظالم کو بددعا کے بجائے دعا دو، یا اعلانیہ یا خفیہ اس کی بھلائی کی کوئی تدبیر سوچو، اس کا قصور بھی معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالی ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود ظالموں کو رزق بھی دے رہا ہے، مہلت بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی بعض ظالموں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کتنی مہلت ملی ہوئی ہے، کتنے آرام اور سکون سے دوسروں کی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ معاف کر دینے کا بھی کہہ دیا کہ معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. اگر کسی نے کچھ کہا آپ کو اور آپ نے یہ سوچا خیر ہے، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سب اللہ کے خاطر. اور اسی طرح پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیوب کو چھپانا. ایک اگر آپ اپنی عزت میں اضافہ چاہتے ہیں، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا، وہ جس کو چاہے عزت عطا کرے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو معاف کر دینا ہوگا. جب آپ لوگوں سے معاف کا معاملہ کریں گے نا، سامنے والے کے دل میں خود بخود آپ کے لیے عزت بڑھ جائے گی. اور اسی طرح پردہ پوشی کے بارے میں بھی کیا ہے کہ میری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ظاہری کرنے والوں کے. یعنی جو ظاہری گناہ کرنے والے ہیں صرف ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے پھر جب صبح ہو، اگرچہ اللہ نے اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا، یعنی اللہ نے اس کے گناہ کو، اس کی برائی کو چھپا دیا تھا، وہ کہے اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا مگر اس نے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا. یعنی اس نے بیان کر کے کھولا نا، اللہ نے تو اس کو چھپا دیا تھا. تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے یہ. اور اگر آج ہم دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کریں، کسی کے عیب کو چھپائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ روز قیامت ہمارے عیب کو چھپائے گا. کتنے عیوب ہیں ہم میں، اللہ نے دنیا میں بھرم رکھا ہوا ہے نا ہمارا، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سب معاف کیے ہوئے چھپائے ہوئے ہیں. کتنے سارے کام ایسے ہیں، کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ نے دنیا میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آخرت میں بھی چھپائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا والوں کے عیوب کو چھپانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا. پھر فرمائے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں. پھر اللہ پوچھیں گے تم نے فلاں اور فلاں کام بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں. گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا. اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں. یعنی جیسے دنیا میں نے تمام عیبوں کو چھپا دیا تھا، کسی کو نہیں پتہ چلا، آج بھی میں ویسے ہی تجھے معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں لوگوں کو معاف کیا. جب انسان دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، دنیا کے عیوب کو چھپاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے عیوب کو چھپاتا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، کسی کو برتری، مقام اور مرتبہ پہنچا دیں اور کسی کو کم کر دیں، اور کہتے ہیں ہم ایمان لے بعض پر اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ بنا لیں اس کے درمیان کا راستہ. یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں. حقیقی طور پر ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب. وہ لوگ جو ایمان لے
اللہ پر اور رسولوں پر، اور وہ کوئی تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان. یہی لوگ ہیں ان قریب انہیں ان کا اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یسألوک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں یہ کہ نازل کی جائے ان پر کوئی کتاب آسمان سے. یعنی آپ ان کے پاس آسمان سے کوئی کتاب لے آئیں، جس طرح موسیٰ کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے آئیں. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ بغض، عناد، سرکشی، جھگڑے میں لگے ہوئے تھے. اور تحقیق اس سے بڑا سوال انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا، جبکہ موسیٰ تو کتاب لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارینا اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ کو ظاہر دکھا دے. بس انہیں بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے. یعنی آج ہی کہہ رہے ہیں اس موسیٰ کی طرح کتاب لے آؤ. اور جب موسیٰ کتاب لے آئے تھے تب بھی انہوں نے مطالبات نہیں ختم کیے. پھر انہوں نے بنا لیا بشر کو معبود. اس کے بعد جو ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے انہیں معاف کر دیا. اور ہم نے موسیٰ کو صریح واضح دلیل آتا ہے کہ اور ہم نے بلند کیا ان پر طور پہاڑ کو جو ان کے سروں پر بلند ہو گیا، اور ہم نے انہیں کہا داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. اور ہم نے کہا نہ تم زیادتی کرنا ہفتے کے دن. اور ہم نے لیا ان سے وعدہ، پختہ وعدہ، سخت قول و قرار لیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہوا اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے سبب. اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. بس نہیں ایمان لاتے سوائے چند کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے قول کی وجہ سے. کیا قول؟ انہوں نے مریم علیہ السلام تو بہت بڑا بہتان باندھا. اور پھر اِنَّا قَتَلْنَا مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یوں کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا. حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی. یعنی یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا گروہ جیسے یہ اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ نہیں تھے، کوئی اور تھا، وہ عیسیٰ کے قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا. یعنی اس میں شک ہی شک کرتے رہے. وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے، اور نہیں انہوں نے قتل کیا یقینی طور پر انہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، بلند کر لیا آسمانوں پر. اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا. اور بے شک اہل کتاب میں نہیں ہے سوائے ان میں کے، مگر یہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے اپنی موت سے پہلے. یعنی اپنی موت سے پہلے یہ نصارہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے. یعنی ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے. گویا موت کے وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو اس لیے کیا کہا کہ یہ ایمان لائیں گے، لیکن ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. ان کے ظلم کی وجہ سے، اس وجہ سے ہم نے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پہ حرام کر دی پاکیزہ چیزیں جو حلال کر دی گئی تھی ان کے لیے، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. اور سود جس سے منع کیے گئے تھے، اور تحقیق روکے گئے وہ اس سے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے والے بالباطلی باطل طریقے سے ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک. لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، پختہ علم والے، یعنی ان سے مراد عبداللہ بن سلام اور ایسے یہودی جو پختہ ایمان لے کر آنے والے ہیں. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور قائم کرتے ہیں نماز، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہی لوگ ہیں ان قریب ہم انہیں بڑا اجر عطا کریں گے. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسے ہم نے
نوح کی طرف وحی کی اور نبیوں کی طرف اس کے بعد، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولادوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے دی داؤد کو زبور اور رسول، تحقیق ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور کچھ ایسے لم نقصصہم علیک کہ جن کے ہم نے واقعے بھی بیان نہیں کیے، جن کے ہم نے قصے بھی بیان نہیں کیے. یعنی کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے جس کی تعداد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ایک مشہور حدیث سے انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور یہاں اللہ تعالی نے کہا کہ کچھ کے ہم نے نام بتا دیے اور کچھ کے نام نہیں بتائے. اصل یعنی انبیاء کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن ان کا بھی نام نہیں ہے. تو دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام کے پیچھے نام لے رہے چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہونا چاہیے. ہمارا تو نام ہی نہیں ہے اس معاملے میں، ہماری تو کوئی تعریف ہی نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے ہمارا. یعنی نام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کام دیکھا جاتا ہے، نام نہیں دیکھا جاتا. نام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے اجر ان کا لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح کلام کی اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا، رسول و مبشرین، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے اور خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ پر رہ نہ جائے. یعنی کتنے الزامات لگائے نا انہوں نے کہ یہ رسول ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، اس وجہ سے اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لا رہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی میں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں معاف کرے اور نہ انہیں راستہ دکھائے گا سیدھے راستے کی طرف. یعنی اگر ہدایت چاہیے، ایمان چاہیے تو رب سے مانگنا ہوگا نا، ایسی تھوڑی مل جائے گا. اور کون سا راستہ انہیں دکھایا جائے گا؟ جہنم کا راستہ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس رسول ہے حق کے ساتھ، بس تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم کفر کرو گے تو بس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا. اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، یعنی دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ. غلو کا مطلب کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں آگے نکل گئے، انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدا بنا دیا اور 3 خداؤں کو ماننے لگ گئے. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے لوگوں، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو اور نہ اللہ پر وہ کہو سوائے حق کے. بس عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے. یعنی کلمت اللہ کا مطلب اللہ نے لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق کر دی. یہ لفظ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اور حضرت مریم تک پہنچایا گیا. روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ، یعنی وہ پھونک جو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کی گریبان میں پھونکا، جسے اللہ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنے قدرت والے ہیں، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کرنے پر قادر ہے. اس وجہ سے اللہ سے جب کچھ مانگے نا، ظاہری طور پہ کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ ہے اور وہ کرے گا، وہ عطا کرے گا، وہ دے گا. یقین کے ساتھ اس کو پکاریں تو ضرور عطا کرے گا. پھر اللہ نے کہا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، نہ تم کہو اللہ 3 ہے، بعض آ جو ایسی بات یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پاک ہے وہ یہ کہ ہو اس کی کوئی اولاد.
اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو کوئی اس میں آر محسوس ہوگی، اور جو کوئی آر محسوس کرے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے، بس عنقریب ہم اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف کریں گے۔ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کے انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور انہیں زیادہ کیا جائے گا اپنے فضل سے۔ اور جن لوگوں نے تنگ دعا اور سرکشی، جن لوگوں نے تنگی محسوس کی، آر محسوس کی اور تکبر کیا، بس ان کا عذاب ہے، دردناک عذاب، اور وہ نہیں پاتے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اے ایمان والو، تحقیق تمہارے پاس تمہاری طرف سے سند اور دلیل آ گئی ہے، اور نازل کی ہمیں تمہاری طرف روشنی، واضح روشنی۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اسے مضبوط پکڑ لیا، یعنی صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس سیدھے راستے کو مضبوطی سے تھام لیا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، بس داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں، اور فضل میں، اور ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی کہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے چھوڑے ہوئے یعنی ترکے میں سے آدھا حصہ ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس کی اولاد نہیں ہے اور صرف ایک ہی بہن ہے، تو وہ آدھے مال کی حقدار ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں اس کی، تو مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ نہ جس کی اولاد ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہو، یعنی جس کا نہ باپ ہو اور نہ ہی جس کا بیٹا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے مائدہ کا سوال کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کی قوم پر من و سلوہ اترتا تھا، اسی طرح ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دیں تاکہ ہماری عید کا سما ہو جائے۔ تو اس دسترخوان کا ذکر اس سورت میں، جس کی وجہ سے اس کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ عقود عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے، پختہ عہد کرنے پر بھی، یعنی جن چیزوں کا مکلف اللہ نے تمہیں ٹھہرایا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ جو تم لوگوں سے وعدے کر رہے ہو، تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ حلال کر دی گئے ہیں تمہارے لیے مویشی چوپائے، حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، یعنی آگے جن جن جانوروں کا ذکر ہے کہ یہ حرام ہے، صرف وہی حرام ہے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والا نہ بننا۔ یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی شعائر حرمات سے مراد جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے، یعنی جن جن چیزوں کی، جن مہینوں کی اللہ نے
تعظیم کی ہے اس کے بارے میں بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ حرمت والے مہینوں کی. حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعد، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے یعنی ذوالقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 لگاتار آتے ہیں، اور رجب. اس کی حرمت کو برقرار رکھنا. اور نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. جب احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم حد سے گزر جاؤ. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا بدلہ لینے لگ جاؤ. اور بدلہ کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جاؤ، پر ظلم و زیادتی کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی کوئی بھی انسان نیکی کا کام تنہا نہیں کر سکتا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی اور کی ضرورت کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور پرہیزگاری کے کاموں میں بھی، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ حلال ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں، یعنی جو تم نے پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ سب حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سب حلال ہے. وہ کیا کیا ہے؟ حرام ہے خون، خنزیر کا گوشت، اور جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، یعنی کوئی چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی سے ٹکر سے مرا ہو، اور جو اسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو. یعنی اگر وہ لگ رہا ہے کہ اب نہیں بچنے والا، تم اس پر چھری پھیر دو تو تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. اور اسی طرح تم آستانوں پر جو ذبح کیے گئے ہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے. یعنی غیر اللہ کی جو چیز، غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی ہے وہ سب تمہارے لیے حرام ہے. اور اسی طرح سے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یعنی کیا کام تمہارے لیے بہتر ہے، کیا کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. انسان نے اگر کچھ بہتر یا برائی پتہ کرنی ہے تو وہ استخارہ کے ذریعے اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کا راستہ نکال سکتا ہے. یہ سارے کے سارے کام گناہ کے کام ہیں. اور آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ تمہارے دین سے جنہوں نے کفر کیا، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یعنی لوگوں کا کام تو باتیں کرتے رہنا ہے، اعتراضات کرتے رہنا ہے. تم ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام سے دین کا کے لیے. یعنی تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں. اور بس جو کوئی شخص بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو اور اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے کھانے کو، اس کا ارادہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے کا نہ ہو، صرف بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کے لیے کیا حلال ہے؟ آپ انہیں کہہ دیجیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہو، یعنی جنہیں تم نے تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس تعلیم کو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک کر رکھیں
تو تم اس سے کھا لو، بس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ لیکن نام کس کا رکھنا ہے؟ اذکرو اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، کھانا ان لوگوں کا جو اہل کتاب ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور کھانا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کا مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ ان سے بدکاری کرو۔ جو ایمان کے منکر ہیں ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی، کوئی بھی چیریٹی کا کام کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک۔ یا اللہ تعالیٰ وضو کا حکم دے رہے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اور مسح کرو اپنے پاؤں کا، اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں دھو لو۔ اِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، پس تم غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آیا ہو، یا اس نے بیوی کو چھوا ہو اور بس وہ پانی نہ پائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے پاک مٹی سے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرما دیا کہ دین میں نے مکمل کر دیا، یعنی دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ جو کوئی ہمارے دین میں نئی چیز داخل کرے جو اس میں نہ ہو، رد کر دی جائیں گی۔ یعنی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ چاہے جتنا ہی بہترین عمل کیوں نہ ہو، لیکن جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا وہ مردود ہے۔ سورہ غاشیہ میں ہم پڑھتے نا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے محنت کر کر کے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو مفسرین وہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ محنت، وہ کوشش جس کا ثبوت دین سے نہیں ہے، جس کی سند اللہ کے نبی اور قرآن سے نہیں ملتی ہے۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں خاص طور پہ منع فرما دیا گیا کہ کوئی بھی کام جو کہ دین سمجھ کے کیا جائے، کیونکہ ثواب کا معیار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا۔ اب اگر کسی بھی کام کو یہ سمجھ کر کیا جائے کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، جبکہ اس کی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں، تو بدعت نہیں جائے گا۔ اسی طرح فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یعنی اتنی سخت تنبیہات کے بعد شرک کے علاوہ جس
چیز کا خوف سب سے زیادہ رہنا چاہیے وہ ہے بدعت، کیونکہ وہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، جہنم میں انسان کو گرا دیتی ہے، اور خاص طور پہ ایک اور چیز کہ حوض کوثر سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نا کہ جب حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر نوش اپنی امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، اس وقت کچھ لوگوں کو فرشتے پیچھے کر رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے، آپ فرمائیں گے یہ میری امتی ہیں، آنے دو آنے دو۔ وہ بتائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے فَسُحْقًا سُحْقًا، دوری ہو دوری ہو۔ تو یعنی انسان اتنی بڑی نعمت سے بھی محروم کر دیا جائے گا، اور کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ حاصل کچھ نہیں ہے۔ بڑے صغیر میں جتنی بھی پائے جانے والی رسومات اور رواج کو دین میں داخل کر کے ہمارے ہاں کیا ہے، زبردستی داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کا قرآن و سنت سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو الگ کیا جائے۔ اللہ نے اسلام کو مکمل کر کے سیل کر دیا ہے، اس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں۔ نعوذ باللہ ہم علیم اور حکیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مطلب اس چیز کے اضافے کی ضرورت ہے، ہم یہ اضافہ کر دیں، اس چیز کی کمی کی ضرورت ہے۔ دین میں ایسا نہیں ایسا ہوتا۔ کتنی رسومات ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنی رسومات ایسی ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے خاندان میں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ مرنے سے لے کے کسی کا انتقال ہو، آپ اسی میں دیکھ لیجئے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کہاں سے ملا ان سب چیزوں کا ثبوت؟ سویم میں مٹھائی، فروٹ کھانا، ان سب پر نیاز، پھر اس کی تقسیم، کیا ہے یہ؟ کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ اگر دین ہے تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ حکم دیا، حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آل یاسر کے یہاں غم پہنچ رہا ہے، ان کے یہاں کھانا پہنچاؤ۔ اور ہمارے یہاں کیا الٹا دستور ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو رہا ہے وہ گھر والے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ کھانا کھا کر جائیے گا، کھانا کھا کر جائیے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ جبکہ یہ کھانا تو کھانا ہی نہیں چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے نا کہ ہم انہیں، ان کے گھر میں شدید غم ہے، ہم انہیں کھلائیں، لیکن لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ تدفین کے بعد کھانا ہوگا، کھانا کھا کر جائیں گے، اور دیگوں پر دیگیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہمیں خود بچنا ہے، اور ہم نے اب جہاں تک ممکن ہے اور لوگوں کو ان چیزوں سے، ان رسومات سے بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کا طریقہ، اور اگر وضو کے لیے پانی نہ پائیں تو پھر تیمم کی اجازت، اور اس کے بعد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، کے تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہ اللہ کے بندے کو، اللہ کے رسول کو اللہ قرار دینا۔
بس کون ہے اختیار رکھتا کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر دے ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم کو اور ان کی فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کون اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، یعنی مسیح ابن مریم اور ان کی ماں روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے، تو کون ہے جو اختیار رکھے بچا لے؟ ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے، زمین اور آسمان کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ پیدا کرتے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا یہود نے اور نصارہ نے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دیجئے بس کیوں عذاب دے گا؟ پھر تمہیں تمہاری گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں چہیتا ہونا، پسندیدہ ہونا، محبوب ہونا انسان کے قول کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے چہیتے بن جائیں گے۔ تقوی چاہیے، عمل چاہیے۔ کہہ دیجئے بلکہ تم انسان ہو، ممن خلق، انہی میں سے جو اللہ نے پیدا کیا۔ وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کے، جو ان دونوں کے درمیان اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہماری رسول آئے جو کہ واضح کر دیتے تمہارے لیے، یعنی رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد پہنچا جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی بتانے والا ہی نہیں آیا۔ یعنی اللہ نے کیوں بھیجا ڈرانے والے رسولوں کو، خوشخبری دینے والوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا صحیح کیا غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ جو زمانہ ہے یعنی 570 سال کا جو گیپ ہے، اس کو فترہ کہا جاتا ہے۔ ایک گیپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقفے کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، جب کہ اس نے بنائے تم میں انبیاء اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں کسی اور کو نہ دیا گیا تھا، فضیلت، مقام، مرتبہ۔ اب اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے؟ اس کے راہ میں نکل کر، اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پلٹ نہ جانا، اگر ایسا کیا تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، بے شک اس میں سرکش قوم ہے اور ہرگز نہیں ہمارے لیے لائق ہم اس میں جائیں، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ بس اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا جو اصل مسکن تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کیا گیا، پھر وہ وہیں رہے، انہوں نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو بلا لیا، پھر وہ وہاں آباد ہو گئے، اور پھر تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات مصر سے نکال کر نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے وہاں قابض قوم سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو
اس زمین میں داخل ہونے کا حکم دیا اور خوشخبری بتائی کہ تم وہاں نکلو، جاؤ، جہاد کرو، اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ لیکن وہ لوگ آمادہ نہ ہوئے اور وہ ڈر گئے، کہنے لگے وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے، اور آج بھی وہی حال ہے۔ آج بھی فلسطینیوں پر ظلم اور زیادتی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بیت المقدس کی وجہ سے، اور تمام دنیا اسی خوف میں ہے کہ وہاں ظالم قوم قابض ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ قلیل تعداد میں، لیکن ایمان کی طاقت چونکہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ وہ سپر پاور ہے اور ہم کمزور ہیں۔ جبکہ انسان اللہ پر توکل جب کرتا ہے تو کتنی ہی غزوات ایسے ہیں کہ جس میں ایمان کی طاقت تھی اور مٹھی بھر مومنین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ پھر فرمایا، دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، یعنی تم ایک قدم تو بڑھاؤ، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، وہ پہنچے گی۔ اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے انہیں ہمت دلائی کہ تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں، بس تم جاؤ تو صحیح، وہاں داخل تو ہو۔ کہنے لگے اے موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ اس میں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو اور تیرا رب چلے جائیں، ان سے لڑائی کرے، ہم بے شک یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کہا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر میں اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ جدائی ڈال دیجیے ہمارے اور ان کے درمیان، یہ فاسق قوم ہے۔ یعنی جو جہاد پر نہیں نکل رہا اس کو فاسق کہا گیا، اور کہا کہ اب زمین میں ان 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور یہ ادھر سے ادھر ایسی ہی پریشان حال گھومتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، کہ پڑھیے ان پر خبر بنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے حق کے ساتھ، کہ جب انہوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، ضرور ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی تقوی سے کم خالی تھی اس کی قربانی، اللہ نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، خواہ وہ عمل ہو یا قربانی ہو۔ اب اگر تو میری طرف پھل بڑھائے گا اپنے ہاتھوں کو تاکہ مجھے قتل کر دے، لیکن میں تیری طرف بدلے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، کیوں؟ کیونکہ میں رب سے ڈرتا ہوں، تو جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لیں، یعنی ہم دونوں کا گناہ تیرے سر پر ہو اور تو جہنم والوں میں سے ہو جا، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور چونکہ زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ حابیل اور قابیل، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے ایک وقت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، اور دونوں کا نکاح الگ الگ ٹائم میں جو ہوئی تھی اس سے نکاح کر دیا جاتا۔ اب قابل نے کہا
کہ میں اپنی ہی بہن سے نکاح کروں گا. یعنی وہ قابل حابل کی بہن کے بجائے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. آخر حضرت آدم نے دونوں کو کہا کہ رب کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قابل قبول ہوگی اسی کا نکاح اس سے کیا جائے گا. اور قربانی قبول ہونے کی پہچان کیا تھی؟ کہ آگ آ کر کھا لیں گی اس کو. چونکہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس پر اس کو شدید غصہ آیا اور اس نے حابل کو قتل کر دیا. اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ذالک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کا بدلہ ہے. بس اس نے بس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر. وہ قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. اور اس کو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنانا ہے. اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کو کریت رہا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش چھپانا ہے. کہنے لگا ہائے افسوس، میں تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہوں، یہ کہ میں اس جیسا ہو جاتا اس کوے جیسا. بس میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. اللہ نے اسی وجہ سے یہ بات لکھ دی بنی اسرائیل پر کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا بغیر کسی عذر کے یا زمین میں فساد پھیلایا، گویا کہ وہ تمام انسانوں کو قتل کرنے والا ہے. اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی، اب یہ زندگی بخشنا اس کی جان بچانا بھی ہو سکتا ہے، اس کو کسی ایسی بیماری جس سے اس کی جان جانے کا خطرہ اس کا علاج کا ذریعہ بننا بھی ہو سکتا ہے. یعنی زندگی بخشنا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اگر کسی ایک نفس کی جان بچانے کا انسان ذریعہ بن جائے تو تمام کے تمام انسانوں کی جان بچانا ہے. یعنی اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی چیز، اعمال کی قبولیت تقوی سے مشروط ہے. کوئی بھی عمل ہو، خواہ وہ قربانی ہے، نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے. اسی طرح سے جب حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اب انسان حسد کر رہے نا، قابل نے حابل سے حسد ہی تو کیا تھا کہ وہ اتنا آگے بڑھ گیا. اگرچہ قابل نے قربانی ایک نیکی کے خاطر پیش کی لیکن تقوی نہ ہونے سے قبولیت نہ ملی. وہ اپنے بھائی سے حسد کی آگ میں بڑھ گیا اور جو اس کی نیکی تھوڑی رہی صحیح نیکی حاصل ہونے سے اس کو وہ بھی نہ مل سکی. اور اسی طرح قابل کے برے ارادے کو جان لینے کے بعد حابل نے غصہ اور بدلہ لینے کے بجائے کیا کہا؟ وہی تقوی اختیار کیا جو اس کی قربانی کی قبولیت کا سبب بنی تھی. یعنی تقوی کی بنیاد پر یہ تو اس کی قربانی قبول ہوئی تھی اور اس نے تب بھی تقوی ہی اختیار کیا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں رب سے ڈرتا ہوں. چاہے انسان کوئی بھی گناہ کرنے سے کب رکتا ہے؟ جب اس کے پاس اللہ کا ڈر ہوتا ہے. وہ لڑنے والوں سے لڑائی نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں پر ظلم نہیں کرتا اور صرف اللہ سے ڈر کے رہ جاتا ہے. اسی طرح نبی کا بیٹا ہونا کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ نبی کا بیٹا ہے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا، برے انجام سے بچ جائے گا. نسبت کسی کو آگے نہیں پہنچاتی ہے. جو فیصلہ ہونا ہے اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے. اس کے بعد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ڈائریکٹ کیسے پکاریں گے؟ ہم فلاں پیر یا فلاں بزرگ سے اپنی دعائیں کروائیں گے یا فلاں قبر والے کو کہیں گے کہ وہ اللہ کے حضور ہماری یہ دعا کر دے، یعنی فلاں سے فریاد کریں گے۔ یہ وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں انا اقرب من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلہ کیا؟ یاد رکھیے ہر آیت کی وضاحت بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے یا قرآن کی کسی اور دوسری آیت سے ملتی ہے۔ تو احادیث میں جو وسیلہ بیان کیا گیا وہ انسان کے نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں نے غار کا سنا ہوگا کہ 3 شخص تھے، اب وہ شدید بارش کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لے لی انہوں نے، اور وہاں پر ایک پتھر رکھ کر غار کے منہ کے پاس آ گیا اور وہ بند ہو گیا۔ اب وہ بالکل بے بس تھے، وہ وہاں سے نکل نہ سکتے تھے، تو ان تینوں نے اپنی اپنی نیکی کو اللہ کے حضور پیش کیا اور کہا اگر یہ نیکی آپ کے یہاں قابل قبول ہے تو اس سے ہمیں نجات دے دے۔ اب وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ کہ یا رحم الراحمین، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ ہم پہ رحم کر دیجئے۔ یہ کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو۔ اسی طرح کسی نیک انسان سے دعا کروانا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دعا کے لیے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، کہ بارش نہ ہونے کی دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حضور گئے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو یعنی کسی نیک انسان جو کہ زندہ ہے، جو اختیار رکھتا ہے دعاؤں کا، اس سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ مسجد کے امام سے آج کل دعائیں کروائی جاتی ہیں، کسی بھی نیک سے دعا کروانا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ بے شک ہم نے لکھ دیا ان پر، یعنی تورات میں یہودیوں کے لیے بات لکھ دی تھی کہ جان کے بدلے جان ہے، یعنی اگر کسی بڑے قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو جاتا تھا تو ایک شخص کے بدلے پورے قبیلے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا ایک جان کے بدلے ایک ہی جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے، یعنی جو قتل کو معاف کر دے، دیت لے لے، یا ان تمام اعضاء کا جو ہے بدلہ اس کو چھوڑ دے، وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق حکم نہ کرے، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس پر نور اور ہدایت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلی کتاب توریت کی،
اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. آیت نمبر 56 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، کھیل بنا رہے ہیں تمہارے دین کو. ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں یا کفار ہو. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اس کا وہ مذاق بناتے ہیں، کھیل کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی ہے. یہ تو کافر ہیں یا مشرکین ہیں، ان کا ذکر ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی مسلمان ہونے کے باوجود نماز کا یا نماز پڑھنے والے کا مذاق بنایا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو مولوی ہیں، اذان ہو گئی بس انہیں تو جانا ہے، ہاں جاؤ جاؤ. یعنی اس طرح کی باتیں کہ جس میں کسی انسان کی عبادت کا مذاق ہے، یا اگر کوئی طویل عبادت کر رہے، طویل قیام کر رہے تو اس کا مذاق بنانا. کہا اے اہل کتاب، تم ہم میں سے اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور بے شک ان میں سے اکثر فاسقین. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر، اور جنہوں نے عبادت کی طاغوت کی. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے حضور، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اس کے بعد فرمایا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ کہا یہود نے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ نے جب کہا کہ کون ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو بہترین قرض دے گا، جس پر ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم اللہ کو قرض دیں گے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ مال اللہ دے رہے اور اس کے بندوں پہ خرچ کرو تو تم اپنی آخرت کو سنوارو، تم بری موت سے بچو، بلاؤں سے بچو. صدقہ ہی ہے نا جو انسان کو تکالیف سے، بلاؤں سے نجات دے رہا ہوتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. اور مرنے کے بعد انسان اگر کسی چیز کی خواہش کرے گا کہ کاش مجھے اور مہلت ملے تو میں کیا کروں؟ اور صدقہ کروں. یعنی آج جس چیز کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس دن انسان اسی بات کی خواہش کرے گا کہ کاش مجھے ایک بار اور مہلت مل جائے اور میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں. پھر فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان لوگوں پر لعنت کی گئی ان کے اس قول کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے ان لوگوں کو. اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت و بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ کوشش کرتے ہیں فساد کرنے کی زمین میں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 67 میں اے رسول بلغ ما انزل الیک، کہ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ پہنچانے والے نہیں ہیں. یعنی آپ لوگوں کی ملامت کرنے سے خوفزدہ نہ ہو. جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے پہنچا دینا ہے. اور نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان کرے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا ہے۔ حضرت علی سے جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے تو انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمائی اور فرمایا کہ لا فہمن یؤتیہ اللہ رجلا، کہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بار بار اس بات کی تاکید کی اور گواہی لی، اشہد انک قد بلغت وادیت ما نصحت۔ آپ نے پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا، اور ہم خیر خواہی فرما دیں۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم هل بلغت۔ فرمایا کہ میں نے، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ یعنی جو امانت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے اس کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، فلاں نے کیا فلاں نے کیا یہ چیزیں، تو وہ گویا کہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھ رہا ہے اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، اور کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، جبکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو، میرا اور تمہارا سب کا رب ایک ہی ہے، اور بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تحقیق اس نے حرام کر دیا اپنے اوپر جنت کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دی کہ مشرک کبھی بھی جنت پہ نہیں جا سکتا، اور آج بھی اگر کوئی اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں شرک کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 3 میں تیسرا ہے اور نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اسی کے۔ اگر وہ باز آ جائیں اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، ضرور انہیں پہنچے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب، کیا پس یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، اس سے بخشش نہیں طلب کرتے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ مسیح ابن مریم مگر ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، دونوں کھاتے تھے کھانا۔ یعنی انسان ہونے، بشر ہونے کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانی۔ اگر وہ خدا ہوتے تو وہ کھانا نہ کھاتے، کھانا ان کی ضرورت نہ ہوتا۔ دیکھو کہاں تم پھرتے جا رہے ہو، اللہ بار بار سمجھا رہا ہے، بار بار روک رہا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہو جو نہ فائدے کا نہ نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والے۔ اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں، نہ حق اور نہ پیروی کرو اپنے خواہشات کی۔ اس کے بعد اگر تم نے ایسا کیا تو تحقیق گمراہ ہو گئے جو پہلے سے بہک چکے ہیں، اور وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سو کو انہوں نے بہکا دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کے بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کے وہ حد سے بڑھنے والے تھے، کہتے تھے نہیں باز آئیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ یعنی سب ایک برابر تھے، البتہ برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. یعنی دنیا میں اگر کوئی چیز اہم ہے انسان کے لیے، ہمیں دنیا والوں کی ناراضگی کی کتنا خوف ہوتا ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کیا سوچے گا، فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا، وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے نا کہ انسان اس دنیا سے جو اللہ کی ناراضگی کی حالت میں جائے. وَكَانُوا لَا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا ہوتا تو کفار سے دوستیاں نہ کرتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تکبر نہ کرنا اللہ کے یہاں کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے خاص ان کی صفت بیان کی کہ رہبان سے مراد نیک عبادت گزار لوگ، گوشہ نشین، اور قسیسین سے مراد وہ علماء اور خطبہ ہیں. یعنی ان عیسائیوں میں علم بھی ہے، تواضع بھی ہے، اس لیے ان یہودیوں کی طرح یہ لوگ تکبر کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، اور تکبر کرنے والے کو کہا کہ اس نے گویا کہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کی. کبر اللہ ہی کے لیے ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے. کسی بھی معاملے میں کوئی انسان بڑا ہو سکتا ہے. دنیا میں کچھ لوگوں سے ضرور بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہر بڑے پر کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.